الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگان دین، تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک عنوان ہمارا چل رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد یہ 3 موقعوں پر جو سراسر عبادت بھی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور طریقوں کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ منگنی کا اسلامی طریقہ کیا ہے، نکاح کا اسلامی طریقہ کیا ہے، اور یہ جو نئی زندگی شروع ہو رہی ہے اس زندگی کو کس انداز سے ہمیں گزارنا چاہیے. منگنی کے تعلق سے بتایا تھا کہ اسلام میں منگنی کے لیے کسی قسم کا کوئی رسم اور رواج نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور کو پیغام پہنچایا کہ میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد نہ کوئی وہاں لین دین ہے نہ کوئی رسم و رواج ہے. اتنی سادگی ہے اسلامی منگنی میں. اور شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب کسی عورت کا انتخاب کرو، دیکھیں رشتے 2 طرح کے ہیں. ایک رشتہ اللہ کی طرف سے متعین ہے، اس رشتے میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ایک شخص کسی انسان کا بیٹا بن گیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اتنا سخت والد نہیں چاہیے، تو یہ رشتے کو ختم کرنے کے اس کے اندر طاقت نہیں ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ. اور سسرالی جو رشتہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے متعین تو ہے، مگر اختیار دیا گیا، انتخاب کا اختیار انسان کے ہاتھ میں کہ جس خاندان سے چاہے سسرالی رشتہ قائم کرے. اسی لیے تو شریعت نے حکم دیا کہ اس رشتے کو منتخب کرنے میں دین کو مقدم رکھو. اگر اس کے ساتھ مالداری مل جاتی ہے اچھی بات ہے، اگر اس کے ساتھ حسن مل جاتا ہے اچھی بات ہے، اگر اس کے ساتھ حسب اور نسب مل جاتا ہے اچھی بات ہے، لیکن مقدم دینداری کو رکھنا ہے. اس لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص مجھے منگنی کے تعلق سے مشورہ چاہتا ہے میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ دیندار گھرانے میں اپنے نکاح کا پیغام بھیجو، کیونکہ جس کے اندر دینداری ہے اگر وہ آپ کی لڑکی سے محبت کرے گا تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہی مقصود ہے. اگر وہ لڑکا یا لڑکی دیندار ہے لیکن دونوں کے درمیان محبت نہیں ہوئی تو ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ دونوں کے دل میں اللہ کا خوف رہے گا. دینداری کا یہ فائدہ. اگر پورا سماج یہی طے کر لے کہ ہمیں اپنے بچوں کے نکاح میں صرف دیندار بچیاں ہی لانا ہے تو ہر باپ اور ہر ماں اپنی اولاد کی دینداری کے تعلق سے فکر مند ہو جائے. آج سماج نے یہ طے کیا کہ ہمیں جاب والی لڑکی چاہیے تو اب باپ مجبور ہے لون لے کر کے اپنی بچی کو پڑھا رہا ہے. سارا رسک لے کر کے پردہ بھی چھڑوا کر کے اپنی بچے کو پڑھا رہا ہوں.
غیر مسلم اسکولوں میں مسلمانوں کے مقابلے میں تعلیم اچھی ہے، کبھی سارا رزق لے کر کے عقائد پر زد پڑ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہوئے وہ وہاں پڑھا رہا، اور ہو یہ رہا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ بچی نکاح کی عمر کو پہنچے وہ ایسی چیزوں میں پھنس جاتی ہے کہ وہ مسلمان مرد کے رشتے کے لیے بھی باقی نہیں رہتی۔ اور جو باپ یہ چاہتا تھا کہ میری بچی اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے تو خود اب اس کے نکاح کا بھی انتظام ہو جائے۔ بہت سی جگہوں پر بچیوں کے نکاح میں لیٹ گو اس لیے کر رہے ہیں کہ بچی کو جاب ملی ہے تو جب تک وہ گھر میں رہے گی گھر کا گزارا چلتا رہے گا۔ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اتنی تباہیاں وجود میں آ رہی ہیں کہ اللہ ہی محافظ ہے اس کا۔ تو منگنی کے اندر ہمیں دینداری کو مقدم رکھنا چاہیے۔ منگنی ہونے کے بعد نکاح ہونے سے پہلے یہ لڑکا اور لڑکی دونوں اجنبی ہی رہتے ہیں، دونوں ایک رشتے میں بندھے ہوئے نہیں ہیں، ابھی بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ اس لیے آپس میں باتیں شروع کرنا، تہوار کے موقع پر گھومنے کے لیے جانا، لین دین کا خود ان کا آپس میں معاملہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور منگنی کے موقع پر لین دین کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، صرف شریعت نے نکاح کے موقع پر ہی مہر کو ضروری قرار دیا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ ہاں البتہ لڑکے اور لڑکی کے والدین آپس میں ایک دوسرے کو رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اس کی اجازت۔ باقی بعض کے خود لڑکا لڑکی آپس میں اگر لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ہم ایسے موقع پر بچیوں کو موبائل دے دیتے ہیں، ایک فساد کی جڑ ہے جو ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچوں اور بچیوں کو خراب کرنے کا ایک خطرناک آلہ ہم ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ دیتے وقت کم سے کم یہ سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زہریلے آلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے معاشرے میں سر اٹھا کر چل نہ سکا، کیونکہ غلط راستے کی طرف چلنے کا سبب آپ خود مہیا کر رہے ہیں۔ آپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کا تقاضا ہے، یہ بیٹے کا تقاضا ہے، میں باپ ہو کر کے یہ تقاضا پورا نہ کر سکوں، یہ بات سامنے آتی ہے اور انسان اسی بات کو لے کر کے مرعوب ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی چیز جو ہماری عزت پر حرف لائے، اس چیز کو ہم کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ منگنی ہو جانے کے بعد پھر جب شادی کا موقع قریب آتا ہے تو بہت سارے گھروں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے 7 یا 8 دن پہلے اس کا گھر سے نکلنا بند ہو جاتا ہے، اس سے نہ کوئی گھر کا کام لیا جاتا ہے نہ وہ باہر جا سکتی ہے۔ ایسی کوئی بات اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ خیبر میں سفر کی حالت میں ہوا، اور وہاں کہاں گھر میں قیام ہوا 8 دن کا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح عمرۃ القضاء کے سفر میں ہوا، اس لیے یہ رسم اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہے اور اس کو ضروری سمجھا جا رہا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک اور چیز کہ جب جس بچی کا نکاح ہونے والا ہوتا ہے تو اس بچی کو بناؤ سنگار کے لیے بیوٹی پارلر سے کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اگر وہ مرد ہے اور بچی کے بناؤ سنگار کا کام کر رہا ہے تو یہ تو قطعاً حرام ہے۔ مرد کے بجائے اگر عورت ہے اور عورت غیر مسلم ہے تو مسلمان عورت کا بھی غیر مسلم عورت سے پردہ ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح معلوم رکھیے، غیر مسلم عورت سے بھی مسلمان عورت کا پردہ ہے۔ اب بتائیے کہ اگر بیوٹیفیکیشن کے لیے عورت آ رہی ہے اس سے تو پردہ ہے، تو یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ تیسری صورت ہے کہ وہ مسلمان عورت ہو اور وہ بناؤ سنگار کے لیے آ رہی ہے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے بناؤ سنگار ہو رہا ہو تو اس کی اجازت۔ لیکن اگر شریعت کی حدود کو فلان کر کے
جس میں آج کل سر کے بالوں کی کٹنگ ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی. یہ تو حج کے موقع پر صرف 1 انچ کے برابر قصر کرنا ہے ان کو. اس کے بعد کسی اور موقع پر عورتوں کے بال کو کٹانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ بال اگر اتنے نیچے آ گئے ہیں تو سورین کے نیچے تک پہنچ جا رہے ہیں, ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, تو پھر وہاں سے کچھ حصہ لے سکتے ہیں. باقی شادی بیاہ کے موقع پر جس انداز سے بالوں کی کٹنگ ہو رہی ہے اس کی اجازت نہیں ہے. آئی برو بنایا جا رہا ہے, اس کو کٹنگ کر کے باریک بنایا جا رہا ہے. ایسی عورتوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لعنت ہو اللہ کی ان عورتوں پر جو گدوانے کا کام کرتی ہے, جو خود گدواتی ہے, اور ایسی عورتوں پر جو فیشن کے لیے اپنی دانتوں کے درمیان جگہ بناتی ہے. اور یہ آئی برو بنانا, یہ بھی لعنت جن عورتوں پر کی گئی ہے ان عورتوں میں وہ بھی داخل ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس دن عورت کا بناؤ سنگار ہوتا ہے, پورا دن ساری نماز عورت کی قضا ہو جاتی. یہ کون سا درست کام ہوا؟ کبھی کبھی اس میں نیل پالش کا بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں حرام اشیاء کا استعمال ہونے کی وجہ سے جب تک نیل پالش بدن کے کسی حصے پر رہے گی, نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا. حتیٰ کہ اس حالت میں اگر کسی کا انتقال بھی ہو گیا تو نماز جنازہ بھی اس پر درست نہیں ہوتی, کیونکہ غسل دیں گے تو غسل ہی نہیں ہو رہا ہے, اور میت کو غسل دیے بغیر جنازے کی نماز نہیں, الا یہ کہ وہ شہید ہو یا اسی حالت میں پہنچ گیا ہو تو اس کو غسل دینا ممکن نہ ہو. تو یہ نکاح سے پہلے جو امور ہمارے اندر ہو رہے ہیں اس کو لے کر کے ہر انسان پریشان. ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایسے رسوم و رواج کے جکڑ سے نکلنا نہیں چاہتا ہے, لیکن ان کو نکالنے کی محنت نہ کے برابر ہے. آپ 99 اسباب برائی کی طرف کھینچ کر لے جانے والے ہیں, اور خیر کی طرف لانے والوں کو محنت 1% بھی نہیں ہے. ہاں, جن خاندانوں میں جن رشتہ داروں میں ہم بول سکتے ہیں وہاں بھی ہم خاموش ہیں, اور خیر کی طرف بلانے کی کوئی ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد باری آتی ہے نکاح کی. اب اس میں بہت ساری جو چھوٹی چھوٹی ہلدی وغیرہ کی رسمیں ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں. ایسے معاملات میں ہم کوئی حدیث تلاش نہیں کرتے, اور ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے اس میں ہم حدیث تلاش کرتے ہیں. تلاش کرے تو ہر معاملے میں تلاش کرے, ابتدا کرے تو ہر معاملے میں قرآن اور حدیث کی ابتدا کرے, اور اسی میں ہماری بھلائی ہے. 100% ہر شعبے میں ہمارا دین زندہ. اور میں تو کہہ رہا ہوں ان چیزوں میں بہت زیادہ قرآن اور حدیث کی ابتدا کرنے کی ضرورت ہو. انشاءاللہ اس سے معاشرہ ہمارا پاک ہو جائے گا. پھر جب باری آتی ہے نکاح کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نکاح مساجد میں کیا کرو. الحمدللہ اب تو کمی آ گئی, لیکن بہت سارے شہر ایسے گئے جہاں ابھی بھی نکاح شادی ہالوں میں ہو رہے ہیں. اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ بعد میں چل کر وہاں چونکہ مسجد نہیں ہے تو انسان اپنے آپ کو پورا آزاد سمجھتا ہے, اور ہر طرح کے گناہ کے کرنے کے آسانی سے وہ اسباب ان کو مہیا ہو جاتے ہیں. اب نکاح کے اندر زہریلے جراثیم جب پیدا ہو گئے اب اس رشتے میں کبھی بھی مضبوطی نہیں آ سکتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مسجد میں کیا کرو. مسجد کے اندر صرف عبادت ہو سکتی ہے, اور نکاح بھی عبادت ہے. یہ تو آج ہمارا حال ہے کہ اس کو عبادت ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص 2 رکعت نفل نماز پڑھنے الگ جا رہا ہے اور ایک جگہ نکاح ہو رہا ہے مسجد کے اندر, تو اس کو چاہیے کہ اپنی 2 رکعت نفل چھوڑ کر کے پہلے نکاح کی مجلس میں شرکت کرے. اس کے مقابلے میں نکاح کی مجلس میں شرکت کرنے کا زیادہ ثواب ہے. جب عبادت ہے جبھی تو اس کا ثواب زیادہ ہے.
اس لیے کہا گیا کہ نکاح کو مسجد میں کیا کرو. جب یہ شخص مسجد میں پورے سماج کے سامنے نکاح کرے گا اور وہ اس عورت کو لے کر کھلے عام راستے پر چلے گا، وہ سماج اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں لے گا، اس کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، بھائی اس کا تو نکاح ہو گیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں آپ کی زوج محترمہ آپ کو ملنے کے لیے آئی. آپ نے تنہائی میں جا کر ان سے بات کی. اتنے میں ایک صحابی سے وہاں گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سے فارغ ہو کر کے جب دیکھا ان صحابی کو تو ان کو قریب میں بلایا اور کہا یہ میری زوج محترمہ ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ استغفر اللہ، ہم آپ کے اوپر کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر کسی کے دل میں ہے اور کیا کیا خیالات پکا سکتا ہے وہ انسان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا ہے. تو تہمت کی جگہ پر وضاحت بھی کر دینا یہ انبیاء کی سنت ہے. کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے میں بھی آپ کو یہی چیز ملتی ہے. تو نکاح مسجد کے اندر اگر ہو جائے گا تو پھر کبھی بھی زندگی میں تہمت سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا. اور مسجد میں نکاح کرنے کی برکات ہی عجیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کی باتیں بتاتے تھے. آج نکاح کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ بس ایک عالم دین کو بلا دیا، مسنون خطبہ پڑھو اور تم اپنے گھر کو جاؤ، باقی ولیمے تک کہیں دکھنا نہیں. آگے کیا کرنا ہے اس میں ایک لفظ بھی بولنا نہیں ہم کو. ہم کریں گے. جس کی وجہ سے آج معاشرے میں طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یا اگر طلاق یافتہ نہیں ہے تو اسی رشتے کے ساتھ گھٹتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا برا اثر بچوں پر پڑ رہا ہے. تو بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں ہو پاتی. لیکن نکاح کے بعد بہت اہم لائف اور زندگی ہماری شروع ہو رہی ہے. نکاح کی ایک لطیفے کے انداز میں اگر تعریف کی جائے تو نہ ختم ہونے والی ذمہ داریوں کا سلسلہ. پہلے ایک کی ذمہ داری تھی کہ ہوٹل میں برگر کھا کر کے آ گئے تو آپ پر کسی کا کوئی آبجیکشن نہیں تھا، لیکن اب جب نکاح ہو گیا تو اب پارسل بھی لے کر جانا پڑے گا. اور پارسل لے کر کے گئے اور والدین نے دیکھ لیا تو ہر ایک کے گھر میں اتنا فریڈم تو ہوتا نہیں ہے. وہاں سے پھر تیروں کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے. دیکھ ماں کا بھی تجھے اتنا خیال نہیں جتنا تیری بیوی کا خیال ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے انہوں نے تو 400 صفحات پر کتاب لکھی ہے. وہ انہوں نے یہاں ایک لطیفے کے انداز میں کہ بھئی خیرات بھی اتنے خفیہ انداز میں کرو جتنا فیملی کے اندر رہتے ہوئے، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اپنی بیوی کو آپ برگر پہنچاتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے. اس انداز سے جب ہم کام کرتے ہیں اتنا خفیہ انداز میں ہمارا صدقہ ہونا چاہیے. تو یہ بہت اہم لائف ہے. کتنے ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں اور جن کی وقت پر صحیح رہبری نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس لائف کو صحیح معنوں میں جی نہیں پاتے. اب یہاں سے ذمہ داریوں کا سلسلہ شروع ہوا. جب تک اولاد نہیں ہوتی ایک دوسرے کے حقوق کی فکر رہتی ہے. پھر جب اولاد ہو جاتی ہے تو ماں اور باپ دونوں کا فوکس اولاد پر ہوتا ہے، تربیت پر، ان کی تعلیم پر، ان کے رشتے پر، ان کے نکاح پر، ان کا مکان بنانے پر اور ان کے فیوچر کو لے کر یہ ہمیشہ فکر میں رہتے ہیں. اور پھر موت تک یہ ذمہ داریاں کسی کی ختم نہیں ہوتی. تو اس زندگی کو ہمیں اسلامی بنانے کی ضرورت ہے. آج ہمارے اور غیروں کے شادی ہالوں میں کچھ فرق نہیں رہا. اس دن اچھے خاصے لوگوں کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوٹ رہے ہیں. جی تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے شولاپور میں جتنے شادی ہال کے مالک ہیں ان سب کو جمع کیا جائے اور ان سے پورا اسلامی طریقہ بتایا جائے. آپ کمائی کریں بالکل حلال ہے، لیکن کوئی شریعت کے خلاف آپ کے شادی ہال میں کام نہیں ہونا چاہیے. اور جو زائد خرچہ آپ ہال کے بناؤ سنگار کے لیے کر رہے ہیں اور نئے نئے طریقے آ رہے ہیں، وہ چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر اور دنیاوی تعلیم پر خرچ کرے تو ہمارا سماج بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے.
जिन वालिदैन के घरों में निकाह होता है उन वालिदैन को भी जमा किया जाए, जिनका निकाह हो चुका है उनको भी जमा करके उनको भी पूरी तरतीब इनको समझाई जाए कि आगे जो जिंदगी शुरू हो रही है वो बहुत अहम जिंदगी है। इस मर्तबा कुर्बानी के मौके पर कश्मीर से एक साथी का फोन आया जो यहाँ वक्त पूरा करके गए थे। उन साहब ने कहा कि हर साल मैं 35-40 हजार का जानवर खरीदता हूं, लेकिन इस मर्तबा में मैं खरीद नहीं सकता, तो मैं बड़े जानवर में हिस्सा दे सकता हूं या नहीं। तो मैंने पूछा कि क्या हालत है आपकी जिसकी वजह से आप जानवर नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरे बहन का रिश्ता हो चुका है। सामने वालों ने रिश्ता करते वक्त कहा कि आपकी तरफ से कोई, हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं, एक चीज का हम मुतालबा नहीं करेंगे, लेकिन जब रिश्ता हो जाने के बाद एक अरसा गुजरा तो अब कहा गया है कि तुम्हारी तरफ से हमारे बेटे को भी 1 तोला सोना देना है, उसके भाइयों को भी देना है और उसकी बहनों को भी देना है, जिसकी वजह से मैं कुर्बानी नहीं कर पा रहा हूं। क्या मेरे लिए बड़े जानवर में हिस्सा लेना जायज है? अब देखिए, इबादतों से भी हटा रही है ये जहेज की रस्म, कुर्बानी जैसी अहम इबादतों से हटा रही है। ये चीजें कितने लोगों को अल्लाह के हुक्मों से दूर कर रही है, इसकी वजह से कितने लोग मजबूर होते जा रहे हैं और इसी घुटन में हमारा पूरा मुआशरा जी रहा है। अल्लाह करे कोई ऐसे रास्ते हमारे मुआशरे में पैदा हो जाए जिसकी वजह से ये रस्मों का आसानी से खात्मा हो जाए। इन रस्मों का खात्मा करने के लिए अगर कोई मुअस्सिर तरीका अगर हमें चाहिए तो बचपन में ही बच्चों की दीनी तालीम की मजबूती के साथ फिक्र कीजिए। ये कमजोर पौधा है, उसको बचपन में जितनी मजबूती मिलेगी वो इसी मजबूती के साथ बड़ा होगा। जैसी ज़हनियत उसकी परवान चढ़ेगी उसी ज़हनियत के साथ वो आगे के सारे मराहिल तय करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के मौके पर नसीहतें किया करते थे। भाई ये निकाह हो रहा है, उसमें सबसे पहले हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं एक पाक दामन जिंदगी गुजारने के लिए निकाह कर रहा हूं, वरना ख्वाहिशात तो जानवर भी पूरी कर रहे हैं। जानवर और मेरे अंदर क्या फर्क है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा दीन महफूज कर लिया। क्योंकि 2 चीजों की वजह से इंसान गुनाह में पड़ रहा है, एक शर्मगाह की वजह से और एक पेट की वजह से। निकाह करने के बाद आधे हिस्से का दिन वो महफूज कर लेता है और फिर अपने आप को हराम से बचाना यह भी जरूरी है। ये हलाल के तरीके मालूम होंगे तो बाकी निस्फ में भी अपने आप को बचाना आसान होगा। लेकिन जब निकाह के मौके पर रहबरी नहीं होती है तो वहां इफ्फत और पाकदामनी की नीयत नहीं होती है, उस आदमी का 70-75 साल तक अपने आप को गुनाहों से बचाना मुश्किल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गालिबन यह हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी ऐसी हदीस को कहा जाता है मजमून अल्लाह की तरफ से हो और अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो। अगर मजमून और अल्फाज दोनों अल्लाह की तरफ से हो तो वो तो कुरान की आयत। मजमून और अल्फाज दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हो तो ये अहादीस है। लेकिन हदीस कुदसी जिसका मजमून अल्लाह ताला दिल में डालते हैं और अल्फाज का जामा हुजूर खुद पहनाते हैं, इसको हदीस कुदसी कहा जाता है। कि एक इंसान की जिंदगी पूरी ईमान के साथ गुजरती है मगर आखिरी वक्त ऐसा आता है तो वह दीन से दूर हो जाता है, दीन के कामों से दूर हो जाता है, हत्ता कि वो मुल्हिद और नास्तिक बन जाता है और इसी हालत में अल्लाह से मुलाकात करता है। तो ये जन्नत के बहुत करीब पहुंच गया था मगर जन्नत से आखिरी वक्त में इतना दूर हो गया कि जहन्नम के करीब पहुंच गया। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। क्योंकि इस जमाने में हम नहीं कह सकते कि अगला जो कदम हमारा पड़ने वाला है वो किस रुख की तरफ पड़ने वाला है। एक दुआ का हमें रोजाना एहतिमाम करना चाहिए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतनी। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको आपने हिदायत दी है, अब ये हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न बना। दिल में कजरवी कब आ जाए
اور انسان اپنی انانت کی تسکین کے لیے کب غلط راستے پر چلا جائے اور پھر اس کا ریوس آنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے محنت کرنے والے بھی اس کو نہیں لا پاتے. اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی پوری زندگی غیر شرعی ماحول کے اندر گزری ہے، مگر آخری وقت میں اللہ کی طرف سے توجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جنت سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور پاک صاف ہو کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. نکاح کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت بتاتے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں پڑھی ہے جس میں نکاح کا لفظ ہو. آپ نکاح کے مسنون خطبے کے اندر غور کریں، ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے. قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے، مگر وہ بھی نکاح کے مسنون خطبے میں نہیں پڑھی جاتی. جو آیت پڑھی ہے ان میں جو مرکزیت لفظ ہے وہ ہے تقوی. اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، کوئی عدالت ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر ان کو مجبور کر سکتی ہے مگر دل سے تیار نہیں کر سکتی. اگر کوئی چیز تیار کر سکتی تو وہ اللہ کا خوف. بیوی یہ سمجھ رہی ہے کہ اللہ نے میرے اوپر شوہر کے حقوق رکھے ہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت دیتا میں تو شوہر کے سامنے سجدے کی اجازت دے. اور شوہر بھی جانتا ہے کہ یہ عورت میرے بدن کا ایک جز ہے. میں اپنے بیٹے سے جیسے محبت کرتا ہوں یہی عورت میرے بدن کا ایک جز ہے. میں بدن کے ایک جز کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. میری بیوی دوسروں کی وجہ سے تکلیف میں ہو یہ تو برداشت نہیں، لیکن میری وجہ سے اس کو کوئی تکلیف ہو یہ بھی مجھے برداشت نہیں. کیونکہ اس کے حقوق کی ادائیگی میں اگر کوئی چیز مجبور کر سکتی ہے اور دل سے تیار کر سکتی ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے. اس لیے تینوں آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون خطبہ پیش کیا، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو. اگر تمہارا کسی اور کے ذمے کوئی حق باقی ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم ڈرو اس اللہ سے جس کا نام ذکر کر کے اپنا حق کا مطالبہ کرتے. آخری وقت میں یہی کہتا ہے انسان، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں تو مجھے میرا حق دے دے. وہ سامنے والا بھی اگر واقعتاً دل میں تقوی ہے تو اس واسطے کا خیال رکھتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اللہ کا واسطہ دے کر کے مانگے تو اس کو محروم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آخری درجے کا واسطہ. تو اللہ کا واسطہ دے کر اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو تو اسی اللہ کا واسطہ اللہ خود دے رہے ہیں کہ اس کا خوف تم اپنے دل میں پیدا کرو اور دوسرے کے حقوق کا تم بھی خیال رکھو. یہ مسنون خطبے کا خلاصہ یہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سادگی سے اسلام میں نکاح کو مشروع کیا تھا وہی سادگی کو صحابہ نے اپنی زندگی میں برقرار رکھا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے اور کئی بار آپ سن چکے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ میں تھے. ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یہ گھر میں ذرا بڑے ہو چکے تھے اور ان کی بہنیں چھوٹی چھوٹی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں نکلے. اس غزوے کا نام غزوہ بنو المصطلق یا غزوہ مریسی، سیرت کی کتابوں میں دونوں نام ملتے ہیں. جب اس غزوے سے واپسی ہو رہی تھی اور اسی غزوے میں واقعہ عفق پیش آیا تھا کہ جس میں سورہ نور کی 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور پاک دامنی میں نازل ہوئی تھی. جب واپس آ رہے تھے تو ان کی اونٹنی اور جو سواری تھی وہ اڈیل قسم کی تھی، چل نہیں رہی تھی. بار بار وہ قافلے کے پیچھے پڑ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بار بار پیچھے پڑ رہے ہیں، کیا بات ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ میری سواری اڈیل قسم کی ہے، چل نہیں رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو روکا، درخت سے ایک ٹہنی توڑی اور اس کے بعد ہلکے سے اس جانور کو آپ نے بطور تبرک کے مارا. اب اس کے بعد اب حضور کی بھی سواری پیچھے رہ گئی اور یہ آگے بڑھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر گاڑی تو تمہاری بہت اچھی ہے، سودا کرنا ہے؟
کہ یا رسول اللہ آپ سے سودا کرنے کی کیا بات ہے، آپ کو ہدیہ دینے کو میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں قیمتاً لوں گا، قیمت طے کرے۔ کہ یا رسول اللہ قیمت آپ جو طے کرے مجھے منظور ہے۔ کہا نہیں، قیمت بھی آپ کے حوالے۔ کہ یا رسول اللہ ایک اوقیہ چاندی میں بیچوں گا۔ ایک اوقیہ چاندی، اس زمانے میں یہ وزن چلتا تھا، پھر درہم اور دینار چلنے لگے، پھر اب گرام کے حساب سے چاندی اور سونا چل رہا ہے، اب تولے کے حساب سے بھی چل رہا ہے۔ تو 40 درہم ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت مہنگی قیمت ہے، اس میں تو اس سے بھی اچھی سواری مل سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ جو چاہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ایک اوقیہ یعنی 40 درہم میں اس کو خرید رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اب سواری سے اتر جاتا ہوں، اب آپ اس کے مالک بن گئے۔ دیکھیے اسلام میں زبانی معاملات کی اہمیت ہے، چاہے ابھی بھی دستاویز تیار نہیں ہوئے، لیکن جب زبان سے میں نے دیا، سامنے والا کہہ رہا ہے میں نے خرید لیا، اب یہ معاملہ ہوگا۔ فوراً سواری سے اتر گئے، اے رسول اللہ میں اب اس پر سوار نہیں ہو سکتا، اس کے مالک آپ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اب آپ کو اجازت دے رہا ہوں، مدینہ تک کیا پیدل جائیں گے؟ اس پر آپ سوار ہو جائیں گے، اور مدینہ میں اس پر قبضہ کروں گا اور تمہاری قیمت تمہیں ادا کروں گا۔ اور سوار ہو گئے، راستے میں چل رہے تھے، خوشگوار باتیں ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر نکاح بھی کیا کہ نہیں کیا؟ کہ رسول اللہ نکاح کیا ہے، یہ سفر میں آنے سے پہلے میرا نکاح ہوا۔ اب دیکھیں اتنے محبوب صحابی ہیں کہ حضور کا تعلق خصوصی تعلق ہے ان کے ساتھ، لیکن نکاح کی کوئی اطلاع نہیں۔ حضور نے جس انداز سے نکاح کو سادہ رکھا تھا، ان کے ساتھیوں نے بھی نکاح کو اتنا سادہ رکھا، حتیٰ کہ سرکار دو جہاں کو بھی اپنی نکاح میں نہیں بلایا۔ نکاح میں نہ بلانا تو بہت دور کی بات، ایسا بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میرے نکاح کے بارے میں آپ دعا کرو۔ آج ایک رسم چل رہی ہے، منگنی ہو جانے کے بعد کسی عالم دین سے دعا کرائی جاتی ہے۔ اگر یہ رسم کے طور پر ہے تو یہ جائز نہیں، آپ بطور تبرک تو ہے، کیونکہ آج کل ہمارے سماج کے اندر ایک بہت المیہ ایسا ہے کہ کسی کی اچھائی ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ اپنا دل بڑا رکھے اللہ کے واسطے، اپنا دل بڑا رکھے۔ اگر ہم اپنا دل بڑا رکھ رہے ہیں، ترقی کرنے والوں کے ساتھ ہماری ترقی ہوتی، ایک شخص اٹھ رہا ہے اور ہم اس کو اٹھا رہے ہیں سپورٹ کر کے، وہ اونچائی پر جا رہا ہے، ہم بھی اونچائی پر جا رہے ہیں، اور ایک اونچائی پر جا رہے ہیں اور ہم اس کو نیچے لا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور وہ اونچا چلا جائے، مگر ہم نیچے آ جائیں گے۔ یہ ہماری گریویٹی زمین بھی کھینچ رہی ہے اور ہم خود نیچے لانے کی محنت کر رہے ہیں۔ بہت سی مرتبہ جب کسی کا کسی اچھے خاندان میں رشتہ ہو جاتا ہے، پھر اب کانافوسی شروع ہوتی ہے، ارے کہاں تم نے رشتہ کیا ہے۔ 99 خوبیاں بھول جانے کے بعد فکر اس سے ہوتی ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ اللہ کے واسطے یہ چیز ہماری پوری زندگی کی عبادتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہاں، کوئی آ کر کے آپ سے اگر مشورہ کر رہا ہے کہ اس رشتے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو پھر آپ امانت داری سے اس وقت مشورہ دے سکتے ہیں، مگر اس کا تذکرہ کسی اور کے سامنے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ امانت داری کے ساتھ اس وقت آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ باتیں ہیں، امانت داری کے ساتھ آپ مشورے کے لیے آئے ہیں تو خیر خواہی کے طور پر میں بتا رہا ہوں، مگر میری باتوں کا تذکرہ کسی اور کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے، لیکن مستقل خیر کہاں سے بات چلی۔ آج کا عالم یہی ہے ہمارے سماج کا، دل بڑا رکھیں اللہ کے واسطے، اور اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ ہی پسند ہیں جو دوسروں کی ترقی دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، جو اپنے بھائی کو اچھی حالت میں دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہونا چاہیے میرا بھائی 2 پیسے زیادہ کما رہا ہے تو 2 غریبوں کے وہ گھر چلائے گا، نہیں معلوم کہ اس کو میں گرا رہا ہوں، کتنے غریبوں کا گھر اس سے متعلق ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب مدینہ کے اندر انتقال ہوا ہے، اس دن 150 گھروں میں فاقہ تھا، اور اس وقت پتا چلا ہے کہ ان 150 گھروں میں اتنی عظیم شخصیت کی طرف سے کھانا پہنچ رہی ہے، مطلب موت کے بعد اپنی نیکی کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اچھے کاموں میں بھی اپنے آپ کو چھپانا بھی چاہیے، اور کسی کا اچھا کام ہماری نگاہ میں آئے تو ہمیں ہمیشہ ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ خیر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ نکاح ہوا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا. کہا کنواری عورت سے نکاح کیا ہے یا بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے. تو حضور نے فرمایا کنواری عورت سے نکاح کرتے کیونکہ یہ محبت زیادہ دیتی ہے، کیونکہ اس کا پہلا شوہر ہوتا ہے، یہ شوہر دیکھی ہوئی عورت نہیں ہوتی ہے، تو یہ محبت بھی زیادہ دیتی ہے. تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ اصل میں میرا عذر یہ تھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری بہنیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کی تربیت کرنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے، تو میں نے ایسی عورت سے بیوہ عورت سے نکاح کیا تو ذرا تجربہ کار ہوتی ہے، تو میرے بہنوں کی بھی تربیت ہو جائے، اس خاطر میں نے نکاح کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب مدینہ پہنچے آپ نے دعا دی. مدینہ پہنچنے کے بعد کہا یہ سواری بھی لے جاؤ اور یہ ایک اونٹیاں چاندی بھی لے جاؤ. بہت سارے اتنے مستغنی ہوتے ہیں کہ وہ چیز بھی قبول نہیں کرتے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عجیب طریقہ اپنایا کہ سواری بھی خریدی اور بعد میں نوازا تو ایسا نوازا کہ سواری بھی دے دی اور قیمت بھی ان کے حوالے کر دی. لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور سے اتنا لگاؤ ہونے کے باوجود خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح میں بلانے کی ضرورت نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اتنی آسانی کے ساتھ اگر نکاح ہو رہے ہیں. اگر یہ نکاح ہمارے معاشرے میں زندہ ہو جائے. لیکن آج تو ایسا معاملہ بن چکا ہے جب تک 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کا انتظام نہیں ہوتا نکاح نہیں ہوتا ہمارے بچوں میں. ہمارے نوجوان جو تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور معاشرے میں آج کل غلط کام زندہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ حلال کو ہم نے اس کے راستے بند کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے حرام کے راستے خود بخود کھل رہے ہیں. ایک پائپ میں پریشر سے پانی آ رہا ہے اور آپ نے منہ بند کر رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے پانی کو کہیں سے تو نکلنا ہے، وہ بیچ میں سے پھوٹ کر کے پانی نکلے گا اور اپنا راستہ خود بنائے گا. تو اللہ نے جو فطرت انسان کے اندر رکھی ہے اس فطرت کو تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بہترین طریقہ نکاح کے ذریعے رکھا ہے، اور اسی سادگی کے ساتھ اگر نکاح ہوگا تو ہمارا معاشرہ برائیوں سے بھی پاک ہوگا. دوسرا تو عنوان باقی رہ گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں